کیا امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کی 5 نشانیاں پوری ہو چکی ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین گرامی، ایک اور نئی ویڈیو کے اس سال کے آغاز سے ہی یہ باتیں گردش کر رہی ہیں کہ یہ سال امام مہدی علیہ السلام کا سال ہو سکتا ہے۔ 2024 میں دنیا میں بہت سی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، حق پر باطل کی جیت ہو رہی ہے، جبر و ظلم کا دورہ ہے، فتنوں کا ظہور ہو رہا ہے، علماء کا قتل ہو رہا ہے، مسلمانوں کے لیے مشکلات کا ظہور ہو رہا ہے۔ ان تمام نشانیوں کو دیکھتے ہوئے یہ کہنا مشکل نہیں کہ 2024 امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا سال ہو سکتا ہے۔ سال 2024 کے شروع ہوتے ہی امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی بہت سی نشانیاں بھی پوری ہو چکی ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کی آمد کی خبر قدیم روایات اور کچھ احادیث سے بھی ملتی ہیں، جن کے مطابق امام مہدی تب ظاہر ہوں گے جب دنیا میں قیامت کا سا سما ہوگا، حق پر باطل کی جیت بہت نمایاں ہوگی اور دنیا میں جبر و ظلم کا دورہ ہوگا۔ حال ہی میں ایک جدید عالم دین نے اپنے ایک ٹی وی پروگرام میں موجودہ صورتحال پر تذکرہ کرتے ہوئے یہ پیشن گوئی کی ہے کہ یہ سال 2024 ہی امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا سال ہوگا۔ پیارے دوستو، کیا 2024 کا سال امام مہدی علیہ السلام کی آمد کا سال ہو سکتا ہے؟ اس سال کے آغاز سے ہی اس بات کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس سال کی تیاری کریں اور اپنی زندگی کو ایسے بنانے کی کوشش کریں جو امام مہدی علیہ السلام کی آمد کے قابل ہو۔ ہمیں اپنے ایمان کو مضبوط کرنا چاہیے، ہمیں عدل و انصاف کے لیے کام کرنا چاہیے، ہمیں ظلم و ستم کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، ہمیں امید رکھنی چاہیے کہ جلد ہی امام مہدی علیہ السلام آئیں گے اور دنیا میں عدل و انصاف کا قیام کریں گے۔ آج کی اس خاص ویڈیو میں ہم آپ کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کے بارے میں بتائیں گے کہ امام مہدی کون ہے، کس کی اولاد میں پیدا ہوں گے، ان کے ظہور کی وہ کون سی نشانیاں ہیں جن کے بارے میں علماء اکرام یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ سال 2024 ہی امام مہدی کا سال ہوگا۔ ایسا کیا ہے اس سال میں جو بار بار امام مہدی علیہ السلام کا سال قرار دیا جا رہا ہے؟ اس کے علاوہ یہ بھی بتائیں گے کہ اگر امام مہدی علیہ السلام آئیں گے تو وہ کتنے عرصے تک زمین پر حکومت کریں گے اور امام مہدی کا دور مسلمانوں کے لیے کیسا ہوگا۔ یہ تمام تر تفصیلات آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بتائی جائیں گی، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، ان میں سے سب سے پہلی علامت ملک جبری کا دور ہوگا، یعنی پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہوں گے، ان پر جبری بادشاہتیں قائم کی جائیں گی جس کے نتیجے میں وہ بے بسی میں گرفتار ہو کر رہ جائیں گے اور ظالم کفار و مشرک ان پر چڑھائی کریں گے۔ یہ حالات بھگتتے ہوئے مسلمانوں کو تقریباً 1 صدی ہونے والی ہے، جس کے نتیجے میں مسلمان مظلوم اور مجبور ہو کر غلامی کی زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں، اور ظاہر میں جن خطوں پر وہ آزاد نظر آتے ہیں در حقیقت وہاں بھی وہ غلامی کی اندیکھی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں۔ کہیں ان پر ذہنی غلامی مسلط ہے تو کہیں ان کی آزادانہ ریاستوں میں پسے پردہ کافر آقا حکمرانی کر رہے ہیں، اور مسلمان حکمران خاص طور پر تیسری دنیا یعنی ترقی پذیر ملکوں کے حکمران ان بے دین اور سفاک آقاؤں کے ہاتھوں کٹھ پتلی کی طرح ناچ رہے ہیں اور ان کے بنائے ہوئے قوانین کو کمزوروں اور بے کسوں پر زبردستی مسلط کیے ہوئے ہیں۔ طاقت کی دیوی جہاں چاہتی ہے اپنے محکوموں کو وہیں موڑ دیتی ہے۔ عجیب دھندلکے کا عالم چھایا ہوا ہے جس کے نتیجے میں انصاف کی روشنی نظر نہیں آ رہی اور مسلمان اپنی بقا کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں، لیکن کفار کا غلبہ بڑھتا ہی جا رہا ہے۔ تقریباً 100 سال سے مسلمانوں کا یہی عالم ہے کہ کبھی انہیں جزوی طور پر خدا کی زمین پر آزادی مل جاتی ہے اور کبھی یہ محکوم ہو کر رہ جاتے ہیں اور ظلم کی چکی میں پیستے رہتے ہیں۔ دوسرا بڑا المیہ ان کی نا اتفاقی اور بے حسی یہ ہے کہ تجارت کی غرض کی وجہ سے یہ اپنے لوگوں کی طرف سے آنکھیں اور کان بند کر کے بیٹھ جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ارشاد کو نظر انداز کر دیتے ہیں کہ باہمی محبت اور رحم و شفقت میں تمام مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں۔ جب انسان کے کسی عضو میں تکلیف ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے جسم کے تمام اعضاء بے
بے خوابی اور بخار میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ دوستو، حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ ساری دنیا کے مسلمان ایک جسم کے مانند ہیں، اور ایک جسم کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ جسم کے ایک حصے میں اگر درد پیدا ہو تو سارے کا سارا جسم اس درد کو محسوس کرتا ہے اور اس درد کو دور کرنے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، کچھ اختیار میں ہوتا ہے وہ کر گزرتا ہے۔ یہی حالت ہماری اپنے مسلمان بھائیوں کے بارے میں ہونی چاہیے، کیونکہ ساری دنیا کے مسلمان بھائی بھائی ہیں۔ دنیا کے کسی بھی حصے میں، کسی بھی کونے میں مسلمانوں پر کوئی بھی تکلیف آتی ہے تو یوں سمجھیں کہ گویا ہم پر تکلیف آ گئی ہے۔ ہمارے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہمیں ان کی تکلیف کا احساس ہونا چاہیے۔ ایسے موقع پر مسلمانوں کی تکلیف کا احساس ہونا اور ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف سمجھنا، یہ ہمارے ایمان کے زندہ ہونے کی علامت ہے۔ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالی نے تمام مسلمانوں کو آپس میں بھائی بھائی قرار دیا ہے۔ ارشاد باری تعالی ہوا، مسلمان آپس میں بھائی ہیں، سورہ حجرات۔ دوستو، آج کل فلسطین میں جس طرح مسلمانوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کی نسل کشی کی جا رہی ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی بمباری کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، شدید زخمیوں کو جب ہسپتالوں میں داخل کروایا جاتا ہے تو ظالم وہاں پر بھی رحم نہیں کھاتے اور دوبارہ حملہ کر دیتے ہیں۔ فلسطین میں ایسا ملک جبری چل رہا ہے کہ فلسطینیوں کو ان کی ہی سرزمین سے بے دخل کر کے بیت المقدس کی جگہ پر ہیکل سلیمانی تعمیر کرنے کی سازشیں کی جا رہی ہیں۔ تقریباً 70 سال سے اسرائیلی سرزمین فلسطین پر ناحق اور غاصبانہ قبضہ جمائے ہوئے ہیں، جس میں پوری دنیا کے کفار و مشرکین ان کا مالی ساتھ دے رہے ہیں اور فلسطین میں اس دیس نکالی کی جنگ کو جائز قرار دے کر اس جنگ کی حمایت بھی کر رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف مسلمان حکمرانوں کی مجرمانہ غفلت اور خاموشی ناقابل معافی ہے۔ ناظرین، جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں تو پھر اس قسم کی بے حسی کے بعد مسلمان ہوتے ہوئے بھی اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہ میں مسلمان نہیں، کافر و مشرک ہیں۔ ایسے تمام لوگوں کے لیے قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کو سمجھنے کے لیے ان آیتوں پر غور و فکر کیجیے گا، اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان یعنی ظالموں کی خواہش کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 145۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے کہ آپ کے پاس سچا اور اصلی علم قرآنی آ چکا ہے۔ اب اگر آپ نے یا آپ کے ساتھیوں اور ماننے والوں نے اپنی قوم کے گمراہ خیالات اور خواہشات کی پیروی کی تو اللہ آپ لوگوں کو ظالم قرار دے دے گا، اور آپ لوگوں کا بھی وہی انجام ہوگا جو ظالموں کا حشر کے دن ہوگا۔ لہذا ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اور خوب جان لو کہ ظالموں سے اللہ ہرگز محبت نہیں کرتا۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 58۔ یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جیسے ہی کوئی فرد ظالم ہو جاتا ہے وہ اللہ کی محبت اور رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، اور جو آدمی اللہ کی محبت اور رحمت سے محروم ہو گیا اسے شیطان اچک لیتا ہے اور اس آدمی کی دنیا اور آخرت دونوں تباہ و برباد کر دیتا ہے۔ ناظرین گرامی، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے 5 ادوار بیان فرمائے ہیں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 5 دور ہوں گے۔ پہلا دور نبوت کا، دوسرا دور خلافت راشدہ کا، تیسرا دور ملک عاز یعنی کاٹ کھانے والی بادشاہتوں کا، چوتھا دور ملک جبری یعنی ظلم و ستم کا، اور 5واں دور خلافت اعلی منہاج النبوت کا۔ ناظرین، پہلا دور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت جو کہ آپ کی پیدائش سے لے کر وصال تک کا دور ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت تبلیغ کی، حکومت بھی کی، غزوات میں حصہ بھی لیا، بے شمار مصائب بھی برداشت کرنے پڑے، اور اس کے بعد فتح مکہ بھی حاصل کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ساتھ مسلمانوں نے بھی اسلام کے شروع سے لے کر فتح تک
تمام حالات دیکھے، جس میں آخر پر ہر طرف امن و امان اور معاشی استحکام ہو چکا تھا۔ نبوت کا یہ دور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے ساتھ 11 ہجری میں اختتام پذیر ہو گیا۔ دوسرا دور خلافت راشدہ کا ہے، جس میں چاروں خلفائے راشدین نے باری باری نظام حکومت سنبھالا اور عدل و انصاف کی مثالیں قائم کر دی۔ پھر اس میں حضرت حسن علیہ السلام کی حکومت بھی اسی دور میں گنی جاتی ہے، جس میں انہوں نے مصالحت، بہادری اور دین کے لیے قربانی کی ایسی مثالیں دنیا کے سامنے پیش کی جس کی نظیر نہیں ملتی۔ یہ دور بھی 40 ہجری تک ختم ہو چکا تھا۔ ناظرین، تیسرا دور ملک عاز یعنی کاٹ کھانے والی بادشاہت ہے، جس میں وراثتی بادشاہتیں چلتی رہیں۔ عاز کا مطلب ہے جب کوئی شخص کسی چیز کے حاصل کرنے میں بے انتہا حریص ہو اور باپ کے بعد بیٹا منصب پر بیٹھنے کے بارے میں حرص کرے، اسے ملک عاز کہتے ہیں۔ اس سلسلے میں آپس میں لڑائیاں بھی ہوتی رہیں اور جنگیں لڑی جاتی رہیں۔ امت کا یہ دور بہت لمبا رہا اور اس دور میں بنو امیہ، بنو عباس، خلافت عثمانیہ اور دیگر متفرق بادشاہتیں چلتی رہیں۔ ناظرین گرامی، بنو امیہ قریش کا ایک ممتاز اور دولت مند قبیلہ تھا۔ اسی خاندان نے خلافت راشدہ کے بعد تقریباً 1 صدی تک ملوکیت سنبھالی اور اسلامی فتوحات کو بام عروج پر پہنچایا، جس کی سرحدیں ایک طرف چین اور دوسری طرف اسپین تک پھیلی ہوئی تھیں۔ البتہ مرکزی خلافت کے خاتمے کے باوجود اس خاندان کا ایک شہزادہ عبد الرحمن الداخل اسپین میں حکومت قائم کرنے میں کامیاب ہوا، جہاں 1492 عیسوی تک اموی سلطنت قائم رہی۔ خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد عربوں کی قائم کردہ 2 عظیم ترین سلطنتوں میں سے دوسری سلطنت خلافت عباسیہ ہے۔ خاندان عباسیہ کے 2 بھائیوں الصفاح اور ابو جعفر المنصور نے 750 عیسوی بمطابق 132 ہجری خلافت عباسیہ کو قائم کیا اور 1258 عیسوی بمطابق 656 ہجری میں اس کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ خلافت بنو امیہ کے خلاف ایک تحریک کے ذریعے قائم ہوئی تھی۔ تحریک نے ایک عرصے تک اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جدوجہد کی اور بالآخر بنو امیہ کو شکست دینے کے بعد برسرے اقتدار آ گئے۔ خلافت عثمانیہ سلطنت عثمانیہ کے عثمانی خاندان کو مصر کی خلافت عباسیہ سے یہ ذمہ داری وراثت میں ملی۔ فتح قسطنطنیہ کے بعد سلطان محمد فاتح نے خلافت کا دعویٰ کیا۔ اس کے پوتے سلیم اول کی فتوحات اسلامی مقدس زمینوں تک وسیع ہو گئیں اور عثمانی خلافت کے علم بردار بن گئے۔ دوستو، ویسے تو یہ زمانہ خلافت اعلیٰ منہاج النبوت سے مرتبے میں کم رہا، لیکن اس میں بھی حکم حاکم کے ساتھ تمام اسلامی امور جیسے صوم و صلوات، قضا، زکوٰۃ و خراج اور جہاد جیسے اہم امور کو باقاعدگی سے سر انجام دیا۔ اس لیے امت مسلمہ کے لیے یہ دور بھی بہترین ادواروں میں شامل رہا۔ یہ دور 1924 عیسوی تک چلتا رہا اور خلافت عثمانیہ کے ساخت ہونے کے بعد یہ دور بھی ختم ہو گیا۔ چوتھا دور ملک جبری یا ملک جبریہ کا دور ہے، جو کہ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے ساتھ ہی جمہوریت کا پرچار کرنے سے شروع ہوا، جس کو 100 سال سے زائد عرصہ ہو چکا ہے۔ یہ ہم پر مسلط ہے، جس میں حکومت طاقت سے چلتی ہے، اور یہ بدترین دور ہے جو امت مسلمہ پر سب سے زیادہ بھاری پڑ رہا ہے۔ اس وقت امت مسلمہ پوری دنیا میں بدحال اور بے حال ہے، ان کا کوئی پرسان حال نہیں، اور وہ 100 سال سے اس جابرانہ نظام میں غوطے کھا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو ستا کر ان کے گھروں سے نکالا جا رہا ہے، ان کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو مارا جا رہا ہے، دنیا میں کہیں کہیں مسلمانوں کو زندہ جلایا بھی جا رہا ہے۔ مسلمان ہونا اور کلمہ حق بلند کرنا ان کا جرم ثابت ہو رہا ہے۔ اس سے اگلا دور امام مہدی علیہ السلام کا ہوگا، جس میں پوری دنیا پر اسلامی حکومت کا نافذ ہوگا اور امن اور خوشحالی آئے گی۔ یوں امام مہدی علیہ السلام کے آنے کی پہلی علامت پوری ہو چکی
चुकी है। दोस्तों, दूसरी अलामत में मुसलमान हाकिमों की जानिब से मुसलमानों पर जुल्म सितम होना है। हजरत सईद खुजरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आखिरी जमाने में मेरी उम्मत पर उनके हाकिम की जानिब से ऐसी शदीद आजमाइश नाजिल होगी कि ऐसी आजमाइश किसी ने नहीं सुनी होगी। अल्लाह की ये खुली हुई जमीन भी मुसलमानों पर तंग हो जाएगी और पूरी जमीन जुल्म सितम से भर जाएगी। बंदा मोमिन को कोई ऐसी पनाहगाह नहीं मिलेगी जहां उसे जुल्म सितम से निजात मिले। ऐसे वक्त में अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरी औलाद में से ऐसी शख्सियत को भेज देगा जो जमीन को उसी तरह अदल व इंसाफ से भर देगा जिस तरह वो जुल्म सितम से भरी हुई होगी। आसमान के फरिश्ते और जमीन के फरिश्ते दोनों उससे राजी और खुश होंगे। जमीन किसी बीज को बगैर उगाए नहीं छोड़ेगी। आसमान से अल्लाह रब्बुल इज्जत मूसलाधार बारिशें उन पर बरसाएगा। वो जमीन में 7 या 8 साल या 9 साल जिंदा रहेंगे। अहले जमीन के साथ खैर के इस मामले को देखते हुए जिंदा लोग मुर्दों के जिंदा होने की तमन्ना करेंगे। नाजरीन, ये रिवायत मुस्तदर्रिक हाकिम में लिखी हुई है। नाजरीन, हदीस पाक के मुताबिक वो हाकिम सिर्फ नाम के मुसलमान होंगे, अंदर से दरिंदा सिफत और मुनाफिक होंगे और चंद दुनियावी फायदों के लिए उम्मत मुसलमान पर जुल्म करते रहेंगे। ये वही वक्त है जिससे उम्मत मुसलमान गुजर रही है। फरमाने बारी ताला है, और तुम्हें जो मुसीबत पहुंची वो इसके सबब से है जो तुम्हारे हाथों ने कमाया। नाजरीन, इसके तफसीर में सदरुल अफजाल मुफ्ती सैयद मोहम्मद नईमुद्दीन मुरादाबादी रहमतुल्लाह अलैह अपनी तफसीर खजाइनुल इरफान में इस आयत के तहत फरमाते हैं कि ये खिताब मोमिनीन मुकल्लिफीन से है जिनसे गुनाह सरजद होते हैं। मुराद ये है कि दुनिया में जो तकलीफें और जो भी मुसीबतें मोमिनीन को पहुंचती हैं अक्सर उनका सबब उनके गुनाह होते हैं। इन तकलीफों को अल्लाह ताला उनके गुनाहों का कफारा कर देता है और कभी मोमिन की तकलीफ उसके रफा दर्जात के लिए होती है। मिशकात शरीफ के सफ़ा नंबर 315 में हजरत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हक ताला इरशाद फरमाता है कि मैं अल्लाह हूँ, मेरे सिवा कोई माबूद नहीं। मैं बादशाहों का मालिक और बादशाहों का बादशाह हूँ। बादशाहों के दिल मेरी दस्ते कुदरत में है। जब लोग मेरी ताबेदारी करें मैं बादशाहों के दिलों में रहमत और नरमी डाल देता हूँ, और जब मेरी मुखालफत करें तो उनके दिलों को अजाब और गजब की तरफ फेर देता हूँ। फिर वो उनको सख्त ईज़ाएं देते हैं। तो लोगों को चाहिए कि बादशाहों को बुरा कहने में मशगूल ना हो बल्कि जिक्र और आजिज़ी इख्तियार करें। फिर बादशाहों की तरफ से मैं काफी हो जाऊंगा, यानी वो राया के साथ सलूक व मोहब्बत से पेश आएंगे। नाजरीन, जिन हुक्मरानों को हम जालिम और जाबिर कहते हैं ये कहाँ से आए, किस कौम में से आए? तो जवाब यही आएगा कि ये हम ही में से आए। ये हमारे ही दरमियान पले बड़े और आज हुक्मरान बने बैठे हैं। फिर ये इतने जालिम कैसे बन गए? इक्तदार में आने से कबल तो ये हमारे दरमियान नजर आते थे, हमारे दुखों को अपना दुख करार देते थे, महंगाई और करप्शन और जुल्म को खत्म करने के हमसे वादे भी करते थे, मगर इक्तदार में आते ही ये इतने जालिम कैसे बन गए? हदीस कुदसी में इसका जवाब मौजूद है। रब ताला फरमाता है कि जब लोग मेरी इताअत करें तो मैं बादशाहों के दिलों में रहमत और नरमी डाल देता हूँ, और जब लोग मेरी नाफरमानी करें तो हुक्मरानों के दिलों को गजब की तरफ फेर देता हूँ। फिर वो उनको यानी कौम को सख्त ईज़ाएं देते हैं। मालूम हुआ कि अल्लाह ताला की नाफरमानी के सबब हुक्मरान कौम को तकालीफ पहुंचाते हैं। जैसा कि हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि हुजाज बिन यूसुफ खुदा की तरफ से एक आजमाइश था जो बंदों पर गुनाहों के मुवाफिक आया। नाजरीन, इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह हमें जालिम हुक्मरानों के नुकसान से बचने का तरीका बताते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि जब तुझे जालिम बादशाह के साथ इब्तिला वाक़े हो जाए और उसके सबब से तेरे दीन में नुकसान पैदा हो जाए तो उस नुकसान का कसरत इस्तग़फ़ार के साथ तदारुक कर अपने लिए और उस जालिम बादशाह के
کے لیے۔ ناظرین، آج کل ظالم حکمران اپنی عوام پر بے پناہ ظلم و ستم کرتے نظر آتے ہیں۔ ہر طرف ظلم کا دورہ ہے۔ اسلامی ملکوں پر پس پردہ کافر حکمرانی کر رہے ہیں اور مسلمان حکمران اللہ کے قانون کو بھول کر منمانیاں کرتے نظر آتے ہیں، جن کو کافروں کی پشت پناہی حاصل ہے۔ نہ کوئی قانون ہے، نہ کوئی انصاف ہے، نہ ہی یہ اسلامی ریاستیں اسلام کے نفاذ کو نافذ کرتی نظر آتی ہیں۔ ہر طرف بدامنی، خوف، بھوک، افلاس اور ظلم کے اندھیرے چھائے ہوئے ہیں۔ یہ حاکم کفار کے دوست اور دنیاوی فائدہ لینے والے حاکم ہیں۔ پوری دنیا میں مسلمانوں کے لیے ٹارچر سیلز بنائے گئے ہیں۔ مسلم عورتوں کی بے حرمتی اور بچوں بوڑھوں کا استحصال ہو رہا ہے، جس پر حکمران نہ صرف خاموش ہیں بلکہ برابر کے شریک بھی ہیں۔ یہی وہ بدترین دور ہے جس کا ذکر آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنی حدیث پاک میں فرمایا ہے۔ یہاں پر قانون صرف غریب کو سزائیں دینے کے لیے ہے اور امیر کو چھوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ اگر ماضی میں دیکھا جائے تو انصاف کا کیا عمدہ مثال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قائم فرمایا تھا۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ قریش قبیلہ بنو مخزوم کی ایک عورت اس کے معاملے میں جس نے چوری کی تھی کافی فکر مند ہوئے۔ وہ کہنے لگے کہ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کون گفتگو کرے گا؟ لوگوں نے جواب دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہیتے اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے علاوہ کون اس کی جرات کر سکتا ہے؟ چنانچہ اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے گفتگو کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے بارے میں سفارش کر رہے ہو؟ پھر آپ کھڑے ہوئے اور خطبہ دیتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو، تم سے پہلے کہ لوگ اپنی اس روش کی بنا پر ہلاک ہوئے کہ جب کوئی اعلیٰ خاندان کا شخص چوری کرتا تو اسے چھوڑ دیتے اور جب کمزور حال شخص چوری کرتا تو اس پر حد جاری کرتے، اللہ کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی فاطمہ چوری کرتی تو میں اس کا بھی ہاتھ کاٹ دیتا۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث حسن صحیح ہے۔ بنو مخزوم کی اس خاتون کا نام فاطمہ بنت اسود بن عبد الاسد تھا جو ابو سلمہ کی بھتیجی تھی۔ یہ ابو سلمہ ام المومنین ام سلمہ کے پہلے شوہر تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام تھے، جنہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منہ بولا بیٹا بنا لیا تھا۔ بعد میں اللہ تعالیٰ نے منہ بولا بیٹا بنانے سے منع فرما دیا۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بیٹے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت اسامہ رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کرنے کے لیے اس لیے منتخب کیا گیا تھا کہ وہ کمسن بچے تھے، اس لیے خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفارش نہ بھی مانی تو اسامہ سے ناراض نہیں ہوں گے کیونکہ وہ بچے تھے۔ حدود کے نفاذ میں کسی کی رعایت نہیں جائز۔ قانون کے نفاذ میں امیر غریب کا فرق کرنا اللہ کے غضب کا موجب ہے، کیونکہ اس سے قانون کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔ جس غلطی میں متعدد افراد شریک ہوں اس کی شناعت سب کے سامنے ذکر کر دینی چاہیے تاکہ دوسرے لوگوں کو بھی تنبیہ ہو سکے۔ اپنی بات میں قسم کھانا جائز ہے اگرچہ کسی کو اس پر شک نہ ہو، البتہ بلا ضرورت قسم کھانا مکروہ ہے اور جھوٹی قسم کھانا حرام اور بڑا گناہ ہے۔ دوستو، بظاہر چوری کا یہ معاملہ آج کل اتنا سنگین نہیں سمجھا جاتا، لیکن اس حدیث میں کتنے پہلو ایسے نکلے ہیں کہ جن پر شریعت کا نافذ ہوتا ہے اور شریعت اسلامی کا اطلاق ہی آج کے تمام مسائل کا حل ہے۔ ہمارے دین میں تو ایسی آفاقیت ہے کہ اس کے قوانین کو اگر پورے عالم انسانیت پر نافذ کیا
دیا جائے تو تمام مسائل حل ہو سکتے ہیں اور دنیا میں امن و امان کا دورہ ہو سکتا ہے۔ اسی لیے جب امام مہدی علیہ السلام کا دور آئے گا اور اسلامی حکومت قائم ہوگی تب پوری دنیا اسلام کے معجزات اور برکات دیکھے گی۔ ناظرین، تیسری بڑی علامت میں شام اور عراق کا اقتصادی اور معاشی بائیکاٹ ہوگا۔ یہ بات صحیح مسلم میں باب الفتن میں لکھی ہوئی ہے۔ حضرت ابو نضرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہم جابر بن عبداللہ کے ساتھ تھے، انہوں نے فرمایا کہ قریب ہے کہ اہل عراق پر حالت آ جائے گی کہ ان کے پاس فقیس کی ایک مقدار گیہوں، گدام اور درہم کی مالیت نہیں آئے گی۔ تو ہم نے سوال کیا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی؟ حضرت جابر نے جواب دیا کہ عجم کی جانب سے، وہ اس پر پابندیاں لگائیں گے اور تعاون روک دیں گے۔ پھر فرمایا کہ قریب ہے کہ اہل شام کے پاس بھی دینار کی مالیت اور مد کی مقدار خوراک نہیں آئے گی۔ ہم نے پوچھا کہ یہ پابندی کس کی جانب سے ہوگی؟ تو جواب دیا کہ یہ پابندی روم یعنی اہل مغرب کی جانب سے ہوگی۔ پھر تھوڑی دیر خاموش ہوئے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری آخری امت میں ایک خلیفہ آئے گا جو مال کو مٹھی بھر بھر کر لوگوں میں تقسیم کرے گا اور شمار کر کے نہیں دے گا۔ راوی کہتے ہیں کہ میں نے ابو نضرہ اور ابو العلا سے کہا کہ تمہاری عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں کیا رائے ہے؟ کیا لب بھر بھر کر تقسیم کرنے والے عمر بن عبدالعزیز ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ وہ عمر بن عبدالعزیز نہیں ہے۔ ناظرین، اس حدیث میں دو بڑی علامتیں ظاہر ہوتی ہیں۔ پہلی علامت میں اہل عراق پر عجم کی جانب سے خوراک اور کاروبار پر پابندی کا ذکر ہے اور دوسری میں اہل شام پر بھی خوراک اور کاروبار کی پابندی کا ذکر ہے۔ ناظرین، 1990 عیسوی میں عراق کا کویت پر حملے کے بعد صدام حسین کی حکومت کے خلاف بین الاقوامی مخالفت کا آغاز ہوا۔ عالمی برادری نے اس حملے کی مذمت کی اور 1991 عیسوی میں امریکہ کی سربراہی میں ایک فوجی اتحاد نے عراق کو کویت سے بے دخل کرنے کے لیے خلیجی جنگ کا آغاز کیا۔ خلیجی جنگ کے بعد امریکہ اور اس کے اتحادیوں کی پالیسی کے ساتھ صدام حسین کو چیک رکھنے کے لیے کوشش کی روک تھام کی پالیسی بنائی گئی۔ اس پالیسی میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی متعدد اقتصادی پابندیاں شامل تھیں۔ عراقی کردستان اور جنوب میں کرد شیعوں میں کردوں کو عراقی حکومت کے فضائی حملوں سے بچانے کے لیے امریکہ اور برطانیہ کے اعلان کردہ عراقی نو فلائی زون کے نفاذ کا اعلان ہوا اور عراقی ہتھیاروں سے متعلق اقوام متحدہ کی قراردادوں پر عراق کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے جاری معائنہ کیا گیا۔ یہ معائنہ اقوام متحدہ کے خصوصی کمیشن UNESCOM نے کیا تھا۔ UNESCOM نے بین الاقوامی جوہری توانائی ایجنسی کے تعاون سے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے کام کیا کہ عراق نے اپنی کیمیائی، حیاتیاتی اور جوہری ہتھیاروں اور سہولیات کو ختم کر دیا جائے۔ خلیجی جنگ کے بعد کی دہائی میں اقوام متحدہ نے بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے عراقی ہتھیاروں کے مکمل خاتمے کا مطالبہ کرتے ہوئے سلامتی کونسل کی 16 قراردادیں منظور کی۔ ممبر ممالک نے ان کو برسوں سے بتایا ہوا تھا کہ عراق خصوصی کمیشن کے کام میں رکاوٹ ڈال رہا ہے اور وہ اسلحے سے پاک ہونے کی ذمہ داریوں کو سنجیدگی سے لینے میں ناکام رہا ہے۔ عراقی عہدیداروں نے انسپیکٹرز کو ہراساں کیا اور ان کے کام میں رکاوٹیں ڈالیں اور اگست 1998 عیسوی میں عراقی حکومت نے انسپیکٹرز کے ساتھ تعاون کو مکمل طور پر معطل کر دیا اور ان پر الزام لگایا کہ انسپیکٹرز امریکہ کی جاسوسی کر رہے ہیں۔ جاسوسی کے الزامات کو بعد میں ثابت کیا گیا۔ اکتوبر 1998 عیسوی میں عراقی حکومت کو ختم کرنے کی پالیسی بنی۔ عراق لبریشن ایکٹ کے نفاذ کے ساتھ ہی امریکی سرکاری خارجہ پالیسی بن گئی اور اس ایکٹ نے عراقی جمہوری حزب اختلاف کی تنظیموں کے لیے عراق میں جمہوریت میں منتقلی کی حمایت کے لیے ایک پروگرام قائم کرنے کے لیے $97 ملین فراہم کیا اور یہ قانون اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد 687 میں طے شدہ شرائط سے متصادم ہے، جس میں ہتھیاروں اور اسلحے کے پروگراموں پر توجہ دی جاتی ہے اور حکومت میں تبدیلی کا کوئی ذکر نہیں کیا گیا۔ عراق لبریشن ایکٹ کی منظوری کے ایک ماہ کے بعد امریکہ اور برطانیہ نے
آپریشن ڈیزرٹ فاکس کے نام سے عراق پر بمباری مہم چلاتی۔ اس مہم کی ایک واضح دلیل صدام حسین کی کیمیائی، حیاتیاتی اور جوہری ہتھیاروں کی تیاری کے لیے حکومت کی صلاحیت کو روکنا تھا، لیکن امریکی انٹیلیجنس اہلکاروں کو بھی امید تھی کہ اس سے صدام حسین کی طاقت پر گرفت کو کمزور کرنے میں مدد ملے گی۔ 2000 عیسوی میں صدر کے طور پر جارج ڈبلیو بش کے انتخابات ہوئے اور امریکہ ایک زیادہ جارحانہ عراقی پالیسی کی سمت میں منتقل کر دیا گیا۔ سن 2000 عیسوی کے انتخابات میں ریپبلکن پارٹی کے انتخابی پلیٹ فارم میں صدام کو ہٹانے کے منصوبے میں عراق لبریشن ایکٹ کے ایک ابتدائی نقطے کے طور پر مکمل نفاذ کا مطالبہ کیا گیا، تاہم 11 ستمبر کے حملوں تک حملے کی طرف معمولی رسمی حرکت نہیں ہوئی اور ان سارے مراحل میں انسانی حقوق کی برے طریقے سے پامالی ہوئی۔ پوری عراقی جنگ کے دوران میں تنازع کے تمام اطراف سے انسانی حقوق کی پامالی ہوئی۔ بمباری اور میزائل حملوں کے نتیجے میں عام شہریوں کی اموات، جو عام شہریوں کی ہلاکتوں کے سلسلے میں ہر ممکن احتیاطی تدابیر اختیار کرنے میں ناکام رہے تھے۔ ابو غریب نے امریکی فوج کے اہلکاروں کے ذریعے تشدد اور قیدیوں کے ساتھ بدسلوکی، جس میں ہزاروں عراقی مرد و خواتین کو نظر بند کیا گیا۔ ابو غریب پر تشدد میں عصمت دری، جسمانی زیادتی اور وسیع پیمانے پر جنسی زیادتی، واٹر بورڈنگ، نظر بند افراد پر فاسفورک ایسڈ ڈالنا، نیند سے محرومی اور جسمانی مار پیٹ شامل تھی۔ عراقی وزیر داخلہ بیان جابر کے مطابق جنوری 2005 عیسوی سے جون 2006 تک 12,000 سے زیادہ عراقیوں کی ہلاکت ہوئی، جس نے بم دھماکوں، گھاتوں اور دیگر مہلک حملوں کے متاثرین کی پہلی سرکاری گنتی کی۔ باغیوں نے عراقی شہری آبادی میں متعدد خودکش حملے کیے، جن میں زیادہ تر شیعہ برادری کی اکثریت کو نشانہ بنایا گیا، اور ہیومن رائٹس واچ کی اکتوبر 2005 کی ایک رپورٹ میں سویلین حملوں کی حد اور ان کے مطلوبہ جواز کا جائزہ لیا گیا تھا۔ خودکش بمباروں کے ذریعے منڈیوں اور دیگر مقامات پر بمباری کے ذریعے بچوں سمیت شہریوں کے خلاف حملے کیے گئے۔ عراقی خانہ جنگی کے دوران میں بنیادی طور پر فرقہ وارانہ موت کے دستوں کے ذریعے عام شہریوں کے خلاف حملے ہوئے۔ عراق باڈی کاؤنٹ پروجیکٹ کے اعداد و شمار سے پتہ چلتا ہے کہ عراق جنگ کے دوران میں شہریوں کی 33% اموات اغوا یا گرفتاری کے بعد عمل درآمد کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ یہ بھاری اکثریت نامعلوم اداکاروں نے انجام دی، جن میں باغی، فرقہ وارانہ ملیشیا اور جرائم پیشہ شامل تھے۔ سفارتکاروں اور سفارتی سہولیات پر حملے، جن میں شامل ہیں بغداد میں اگست 2005 عیسوی میں اقوام متحدہ کے صدر دفتر میں بم دھماکے کے نتیجے میں عراق میں اقوام متحدہ کے اعلیٰ نمائندے اور اقوام متحدہ کے 21 دیگر عملے کی ہلاکت، متعدد سفارتکاروں کا سر قلم کیا گیا۔ الجزائر کے 2 سفارتی ایلچی علی بیلاروسی اور ایزڈائن بیلکادی، مصر کے سفارتی ایلچی الشریف اور 4 روسی سفارتکار اس میں شامل تھے۔ فروری 2006 میں العسکری مسجد پر بم دھماکے شیعوں کے ایک سب سے مقدس مقام کو تباہ کیا گیا، جس میں 165 سے زیادہ نمازی ہلاک اور فرقہ وارانہ فسادات اور انتقامی قتل کو بھڑکایا گیا۔ 2007 میں بچوں میں غذائی قلت کی شرح 28% ہو گئی تھی۔ 2007 میں بغداد یونیورسٹی کے وابستہ خاندانی اور بچوں کے امور کے ایک محقق ناصر محسن نے دعویٰ کیا کہ عراقی 60 سے 70% بچے نفسیاتی پریشانیوں کا شکار ہیں۔ زیادہ تر عراقیوں کو پینے کے صاف پانی تک رسائی نہیں تھی۔ یہ خیال کیا جاتا تھا کہ شمالی عراق میں ہیضے کی وبا پانی کے ناقص معیار کا نتیجہ ہے۔ زیادہ تر عراقی ڈاکٹروں نے 2003 سے 2006 کے درمیان ملک چھوڑ دیا۔ لینسٹ اور الجزیرہ کے مضامین میں یہ تجویز کیا گیا ہے کہ پہلی اور دوسری عراقی جنگوں کے بعد کینسر، پیدائشی نقائص، اسقاط حمل، بیماریوں اور قبل اس وقت پیدائش کے واقعات کی تعداد میں ڈرامائی طور پر اضافہ ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے امریکیوں کے دوران میں متعارف کرائے گئے یورینیم اور کیمیکل کی کمی واقع ہوئی ہے۔ 2015 کے آخر تک اقوام متحدہ کے ہائی کمشنر برائے مہاجرین کے دفتر کے مطابق 4.4 لاکھ عراقی داخلی طور پر بے گھر ہو گئے تھے۔ عراقی عیسائیوں کی آبادی جنگ کے دوران میں 1.5 سے کم ہو گئی اور 2003 میں 10 لاکھ سے 2015 میں 5 لاکھ اور 2016 میں
शायद सिर्फ 2,75,000 रह गई। फॉरेन पॉलिसी एसोसिएशन ने इतला दी कि 2003 में इस मुल्क पर हमले के बाद मजीद इराकियों को जज़ब करने में अमेरिका की नाअहली रही है। आज तक अमेरिका ने 20 लाख से ज्यादा आलमी इराकी पनाह गुज़ीनों में से सिर्फ 84,000 इराकियों को मुहाजिर का दर्जा दे दिया है। इसके बरक्स अमेरिका ने वियतनाम जंग के दौरान में 1 लाख से ज्यादा जुनूबी वियतनामी पनाह गुज़ीनों को सियासी पनाह दी। नाज़रीन, इसी तरह शाम की सूरत हाल भी बहुत खराब है। शाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी मंदूब गेयर पेडरसन ने इस बात पर गहरे अफसोस का इजहार किया था कि अक़वाम मुत्तहिदा अब तक शाम के बहरान को हल करने का कोई तरीका तलाश नहीं कर सका। उन्होंने शाम के बहरान के 10 साल मुकम्मल होने पर अक़वाम मुत्तहिदा सिक्योरिटी काउंसिल के फोरम पर बात करते हुए कहा कि शाम का बहरान हालिया तारीख के सयाह तरीन अबवाब में से एक शुमार किया जाएगा और शाम के अवाम इस सदी के अजीम तर मुतासिरीन कहलाएंगे। वॉइस ऑफ अमेरिका की नामा निगार हैडर मर्डोक ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि शाम के ज्यादातर इलाकों में बज़ाहिर अब जंग खत्म हो चुकी है, जिससे शाम के सदर बशार अल असद की हुकूमत फातेह नजर आती है। 10 साल से जारी खात्मा जंगी में लाखों अफराद हलाक या बेघर हो चुके हैं। लातादाद अफराद लापता, जख्मी या फिर जेलों में अजियतनाक जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। करेंसी अपनी कदर खो चुकी है। पूरा मुल्क एक मुआशी तबाही की जद में है। अब आबादी का 1/4 हिस्सा अदलीब और इसके गिरदो नवाह के इलाकों में मुकीम है। ये इलाका अपोजिशन की आखिरी गढ़ समझा जाता है। जंग यहाँ जमूद का शिकार है। कभी कभार कोई हमला हो जाता है जिसका कोई फौरी हल मौजूद नहीं। अदलीब के एक चौक में आवेजा बैनर पर लिखा है कि हमारा इनकलाब उस वक्त तक जिंदा रहेगा जब तक जैतून और घास मौजूद है। शाम के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदे जेयर पेडरसन और इमदादी उमूर के राब्तेकार मार्टिन ग्रिफिथ्स ने सलामती काउंसिल में सफीरों को बताया कि शाम में 1,40,40,00,000 लोगों को मदद की जरूरत है। ये तादाद 2021 के मुकाबले में 12 लाख ज्यादा है और आइंदा साल 1,53,00,000 तक पहुंच सकती है। उन्होंने शाम के लोगों को उम्मीद देने की जरूरत पर जोर दिया। जेयर पेडरसन का कहना था कि अंदरूने और बैरूने मुल्क हुकूमत के जेर इंतजाम इलाकों और हुकूमती अमलदारी से आजाद जगहों पर शाम के लोगों को मुतवातिर बढ़ते इंसानी और मुआशी बहरान का सामना है और खास तौर पर बेघर अफराद के कैंपों में सूरत हाल इंतहाई हौलनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदे ने बताया कि वसाइल कम हो रहे हैं और जरूरियात बढ़ती जा रही हैं। बिजली और ईंधन पहले से ज्यादा कम हो गए हैं, जबकि बहुत से लोगों को साफ पानी और तिब्बी निगहदाश्त तक रसाई नहीं है। तवानाई की कमी के बायस हुकूमत मुल्की इदारों को कई रोज तक बंद रखने पर मजबूर है, जबकि शामी पाउंड्स की कदर अब तक की पस्त तरीन सतह पर पहुंच गई है। अब ऐसे लोगों को भी मदद दरकार है जिन्हें बाकायदा तनख्वाहें मिलने की वजह से इमदाद की जरूरत नहीं होती थी। दोस्तों, वो रिवायत और उसमें बयान करदा तमाम बातें मन्नो अन पूरी हो रही हैं। इराक और शाम का बहरान इतना शदीद हो चुका कि ऐसी सख्ती शायद ही मुसलमानों पर पहले आई हो। इसके बारे में रिवायात में भी आता है कि ऐसी आजमाइश होगी कि जिसका कभी तस्वुर भी नहीं किया होगा। ये वो तीसरी अलामत है जो पूरी हो चुकी है और इसके बाद इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर करीब है। चौथी अलामत आजकल हम अपने आसपास देख रहे हैं, वो है फलस्तीन पर यहूदियों का कब्जा और मुसलमानों पर मजालिम। काफी सालों से कभी फलस्तीन और इराक की जंग छिड़ जाती है और बहुत ही कलील मुद्दत के लिए जंग बंदी भी हो जाती है, लेकिन यहूदियों का बैतुल मक़दिस पर हेकल सुलेमानी तैयार करने का ख्वाब रोज बरोज करीब आ रहा है। फलस्तीनी अपने वतन और दीन इस्लाम की खातिर अपनी जानों के नजराने देते चले जा रहे हैं और उन पर जुल्म और सितम की इंतहा हो चुकी है। पूरी उम्मत मुसलमाने इस मसले पर आंखें बंद की हुई हैं। नाजरीन, अगर तारीख पर नजर डालें तो नजर आता है कि फलस्तीन पाक सरजमीन है जिस पर जलीलुल कदर पैगंबरों के कदम पड़े हैं। अरबुस्तान से कबीला साम की एक शाख है जो कि कनानी या फोनीकी कहलाती है। 2500 कबल मसीह में यहाँ आकर आबाद हो गई। फिर आज से 4000 साल पहले यानी लगभग 2000 कबल मसीह में हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम इराक के शहर उर से जो दरियाए फुरात के किनारे आबाद था हिजरत करके यहाँ आबाद हुए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने एक बेटे हजरत इसहाक अलैहिस्सलाम को बैतुल
مقدس میں، جبکہ دوسرے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں آباد کیا۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام تھے، جن کا نام اسرائیل بھی تھا۔ ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور بہت سے دیگر پیغمبر اسی سرزمین میں پیدا ہوئے یا باہر سے آ کر یہاں آباد ہو گئے۔ اسی مناسبت سے یہ خطہ زمین پیغمبروں کی سرزمین کہلایا، مگر آج کل وہاں شر و فساد پھیلا ہوا ہے۔ رومیوں نے عیسائی مذہب قبول کرنے کے بعد یورپ اور شام میں یہودیوں پر زندگی تنگ کر دی تھی، انہیں دربدر کر دیا تھا، ان پر ظلم کیے، ذلیل کر کے رکھا اور ان کا قتل کیا۔ جان بچانے اور چین سے جینے کے لیے یہودی ان علاقوں کی طرف رخ کرتے جہاں مسلمانوں کی حکومت ہوتی تھی۔ رومیوں کے عیسائیت قبول کرنے کے بعد بیت المقدس سے یہودیوں کو نکالا گیا اور ان کی عبادت گاہیں بھی تباہ کر دی گئیں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دورہ خلافت میں بیت المقدس کی فتح کے بعد یہودیوں کو شہر میں آنے جانے کی اجازت ملی۔ 15 ہجری بمطابق 637 عیسوی میں بیت المقدس فتح ہونے کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودیوں کو بیت المقدس کی زیارت کی اجازت دی، جبکہ اس سے پہلے عیسائیوں نے ان پر پابندی لگا رکھی تھی۔ عیسائیوں نے یہودیوں سے حد درجہ بغض کی وجہ سے اس چٹان جس پر قبۃ الصخرہ ہے یعنی ڈوم آف راک بنا ہوا ہے، اس کو کچرے کے ڈھیر سے ڈھک دیا تھا، کیونکہ یہودی اس کو مقدس مانتے تھے۔ اس چٹان کے اوپر سے کچرا امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے ہاتھ سے صاف کیا تھا۔ مسلمانوں کے نزدیک اس کی اہمیت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معراج والی رات اس چٹان پر سے براق اوپر آسمانوں کو اڑا تھا۔ پھر جب صلیبی جنگ کے بعد عیسائی بیت المقدس پر قابض ہوئے تو مسلمانوں اور یہودیوں کا قتل عام کیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کے بیت المقدس فتح کرنے کے بعد اور بعد میں طویل عرصے تک سلطنت عثمانیہ کے زمانے میں یہودی قلیل تعداد میں رہے، لیکن عیسائی ظلم و ستم اور ذلت و خواری والی زندگی سے بہتر حالت میں رہے۔ 19ویں صدی میں یورپ اور روس میں یہودیوں کے خلاف عیسائیوں میں شدید نفرت اور مظالم پھر سے ابھرے۔ ان حالات میں یہودیوں نے عیسائیوں کے ظلم سے تنگ آ کر نقل مکانی کی۔ جرمنی، مشرقی یورپ اور روس سے یہودی لاکھوں کی تعداد میں بے گھر کیے گئے۔ ان کی بڑی تعداد امریکہ، برطانیہ اور کچھ فلسطین میں آ گئے۔ اسی دوران میں صہیونیت کی تحریک نے جنم لیا۔ اس تحریک کا مقصد یہودیوں کے لیے اپنا ملک قائم کرنا تھا اور اس کے لیے انہوں نے فلسطین کو چنا۔ یہ تحریک یورپ، امریکہ اور فلسطین میں زور پکڑتی گئی اور یہودیوں نے بڑی تعداد میں فلسطین میں آباد ہونا شروع کر دیا اور یہاں زمینیں خریدنے لگے۔ یہ سلطنت عثمانیہ کا آخری زمانہ تھا۔ پہلی جنگ عظیم 1914 سے 1918 عیسوی تک میں سلطنت عثمانیہ نے جرمنی کا ساتھ دیا تھا، اور جب جرمنی ہار گیا تو برطانیہ نے سلطنت عثمانیہ کا شیرازہ بکھیر کر رکھ دیا اور مختلف علاقے مختلف یورپی طاقتوں کے قبضے میں آ گئے۔ فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا۔ 1917 عیسوی میں برطانیہ کے وزیر خارجہ نے ایک اعلان کیا جس کو اعلان بلفور یعنی بیلفور ڈکلیریشن کہا جاتا ہے۔ اس میں کہا گیا کہ فلسطین میں برطانیہ آزاد یہودی ریاست قائم کرنے میں مدد کرے گا۔ برطانیہ نے ان کو وہاں آباد ہونے اور منظم کرنے میں مدد دی۔ جب فلسطین کے عرب مسلمانوں میں یہودیوں کے خلاف شدید رد عمل پیدا ہونے لگا اور دونوں کے درمیان میں شدید جھڑپیں ہونے لگیں تو برطانیہ نے فلسطین سے جانے کا فیصلہ کیا اور اقوام متحدہ سے اس علاقے کے مستقبل کے بارے میں فیصلہ کرنے کا کہا۔ اقوام متحدہ نے 1947 عیسوی میں فیصلہ دیا کہ فلسطین کو 2 ریاستوں میں تقسیم کر دیا جائے۔ مغربی علاقہ جہاں یہودیوں کی اکثریت آباد تھی وہاں یہودی اسرائیل کی ریاست قائم کریں اور مشرقی علاقے میں فلسطینی عرب مسلمانوں کی ریاست قائم ہو جائے، جبکہ بیت المقدس اقوام متحدہ کے کنٹرول میں رہے۔ یہودیوں نے اس فارمولے کو قبول کر لیا، جبکہ فلسطینی مسلمانوں اور عرب ممالک نے اپنے درمیان میں ایک یہودی ریاست کے قیام کو یکسر مسترد کر دیا۔ یہودیوں نے 14 مئی
1948 ईस्वी को इसराइल के क़याम का ऐलान किया तो इसराइल और अरब ममालिक के दरमियान में जंग छिड़ गई। ये जंगें 1967 तक चली। जंग की शुरुआत में इसराइल ने मगरबी बैतुल मक़दिस पर कब्जा कर लिया और फलस्तीन के कुछ और इलाके भी अपने कब्जे में ले लिए। बकाया फलस्तीन के मुख्तलिफ इलाकों पर मिस्र, शाम, लुबनान और उर्दन का कब्जा हो गया। बैतुल मक़दिस का मशरकी इलाका जिसमें हरम शरीफ और मस्जिद अक्सा समेत मुक़द्दस मकामात हैं, उर्दन के कब्जे में था। ये सूरत हाल 1967 तक जारी रही और 1967 की अरब इसराइल जंग के इख्तिताम पर इसराइल का पूरे फलस्तीन पर कब्जा हो गया। मुक़द्दस मकामात तारीख में पहली मर्तबा यहूदियों के कब्जे में आ गए। दोस्तों, अब हम 5वीं अलामत का जिक्र करेंगे जो कि हजरत इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हवाले से है कि अरब में बेशुमार फितने सर उठाएंगे। हदीस पाक में आता है, हजरत औफ बिन मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुना, आपने बयान किया कि मैं ग़ज़वा तबूक के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हुआ। आप उस वक्त चमड़े के एक खैमे में तशरीफ फरमा थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत की 6 निशानियां शुमार कर लो, मेरी मौत, फिर बैतुल मक़दिस की फतह, फिर एक वबा जो तुम में शिद्दत से फैलेगी जैसे बकरियों में ताउन फैल जाता है, फिर माल की कसरत इस दर्जे में होगी कि एक शख्स 100 दीनार भी अगर किसी को देगा तो उस पर भी वो नाराज होगा, फिर फितना इतना तबाह कुन आम होगा कि अरब का कोई घर बाकी ना रहेगा जो उसकी लपेट में ना आ गया हो, फिर सुलह जो तुम्हारे और बनी असफर यानी नराए रोम के दरमियान होगी, लेकिन वो दगा करेंगे और एक अजीम लश्कर के साथ तुम पर चढ़ाई करेंगे। उसमें 80 झंडे होंगे और हर झंडे के मातहत 12,000 फौज होगी, यानी 9,60,000 फौज से वो तुम पर हमलावर होंगे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने बयान किया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फितनों का दौर जब आएगा तो उसमें बैठने वाला खड़ा रहने वाले से बेहतर होगा, खड़ा रहने वाला चलने वाले से बेहतर होगा, चलने वाला दौड़ने वाले से बेहतर होगा। जो उसमें झांकेगा फितना भी उसे चकलेगा और उस वक्त जिसे जहां भी पनाह मिल जाए बस वहीं पनाह पकड़ ले ताकि अपने दीन को फितनों से बचा सके। और इब्ने शुहाब से रिवायत है कि हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की इसी हदीस की तरह अलबत्ता अबू बकर रावी हदीस हैं, उसने रिवायत में इतना और ज्यादा बयान किया कि नमाजों में एक नमाज ऐसी है कि जिससे वो छूट जाए गोया उसका घर बार सब बर्बाद हो गए और वो असर की नमाज है। नाज़रीन, आजकल ना सिर्फ अरब के बेशतर ममालिक इन फितनों की जद में आ चुके हैं बल्कि पूरी उम्मत मुसलमान इनसे नबरदाज़मा है। इस अलामत की वजह से कहा जा सकता है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम की आमद करीब है। नाज़रीन, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी और अपने दोस्तों अहबाब के साथ इसे शेयर भी करेंगे। कमेंट्स में आप हमसे सवाल भी पूछ सकते हैं और किन किन मौज़ूआत पर आप वीडियोस देखना चाहते हैं इस हवाले से भी कमेंट्स कर सकते हैं। लेकिन ये सब करने से पहले आपसे गुजारिश ये है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को प्रेस कर लें ताकि यहाँ पर जितनी भी वीडियोस अपलोड हुआ करती हैं उनका नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। आने वाली वीडियो तक अपने मेजबान कादिर बख्श कल्होड़ो को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।